منصب اور کالم نگار، 4 کتب شائع ہو چکی ہیں، ہزاروں تحریر پر لکھ چکے ہیں، بچوں کی تربیت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ پی ٹی وی وسیب اور روحی چینل پر اپنے ماہرانہ تجربے اور مشاہدات اور تجربات پیش کرتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں بھی اپنی آمد کا شرف بخشا، اس پروگرام میں شرکت فرما کر ہمیں عزت دی۔ میں انہیں دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ اسٹیج پر آ کر چند ضروری مختصر باتیں ہم سے شیئر کریں۔ یہ کس زہر جبیں کی انجمن میں آمد ہے، یہ کس زہرہ جبیں کی انجمن میں آمد ہے، بچھایا ہے کمر نے چاندنی کا فرش محفل میں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میرے لیے آج کا دن خوشی کا باعث بنے گا اور میں یقیناً اللہ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے آج آپ لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر بات کرنے کا موقع عطا کیا۔ اور اب پیرنٹس موجود ہیں، والدین موجود ہیں، اور یہ جب بھی پاکستان بھر میں یا پاکستان سے باہر جب میں جاتا ہوں اور والدین ہوتے ہیں تو میں ان سے دل بھر کے، جی بھر کے بات کرتا ہوں، اور ان سے جو میری گزارشات ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھا انسان کیسے بنانا ہے۔ آئیڈیل برین اسکول کے پرنسپل صاحب، میڈم صاحبہ، ٹیچر صاحبان اور والدین، السلام علیکم۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے اب بہت تھکے سے بیٹھے ہیں اور شاید کچھ لوگ ناشتہ بھی نہیں کر کے آئے، تو اداس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اسلام کا جواب بھی بڑے ماٹھے انداز میں اور تعلیم بھی بڑی بیماروں والی بج رہی ہیں۔ تو اور ماشاءاللہ اب تو ملتان میں تو 22-23 سال کی لڑکی ماں بن جاتی ہے، اور یقیناً جو بچیاں بہنیں میری سامنے بیٹھی ہوئی یہ نوجوان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے آپ پر، اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے بہت۔ میں آج صبح بھی روہی ٹی وی پہ میری گفتگو تھی تو میں وہاں یہی عرض کر رہا تھا، آج کی صبح کی میری مارننگ شو میں گفتگو تھی تو اس میں نے یہی کہا کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو مجھے ملتے ہیں ایز اے ٹرینر، میں پڑھانے جاتا ہوں پوری دنیا میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بچے تو بہت سارے ہیں، گھر میں 5-7 بچے ہیں اور ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں، اور کی ہے اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں تو بچے ہمارا خیال نہیں رکھتے، ہماری طرف توجہ نہیں دیتے۔ اور دوسرے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی بچے بڑے اچھے ہیں، 5-7 بچے ہیں، بڑے تابعدار ہیں، بڑا خیال رکھتے ہیں۔ اور ایک وہ فیملی بھی مجھے آ کے کھڑی ہو کے ملتی ہے، کپل آتا ہے، میاں بیوی کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر سہولت ہے، دنیا کی ہر آسائش ہے، دنیا کی ہر نعمت ہمارے گھر میں ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، پلازے ہیں، کرائے آتے ہیں، نوکروں کی بڑی تعداد ہے ہمارے پاس، اگر نہیں ہے تو ہمارے پاس اولاد نہیں ہے۔ تو وہ وہاں کھڑی عورت بھی کہہ رہی ہوتی مجھے، بھائی جان کوئی طریقہ بتائیں، میں کروڑ روپے لگانے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے بچہ مل جائے۔ ہمارے گھر میں یہ بچے والی خوشی نہیں ہے۔ اب ایک تو وہ عورت ہے جو کروڑ روپے لگا کر خوشی لینا چاہتی ہے بچوں والی، اور ایک وہ جس کو ہر 150-200 سال بعد اللہ میاں ماڈل دے رہا ہے، نئے سے نیا ماڈل آ جاتا ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہے۔ اس کو وہ کیا کہتی ہے، میں بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نے آوازیں سنی ہے، تو مر جا میں تینوں مار دیں گی، اتنا تنگ کر رہا ہے مجھے، مار دیں گی۔ وہ اصل میں تنگ کیا کر رہا ہے کہ وہ بیچاری اپنے سٹیٹس دیکھ رہی ہے، فیس بک دیکھ رہی ہے، انسٹاگرام دیکھ رہی ہے، ٹویٹر دیکھ رہی ہے، وہ عاجز کر رہا ہے۔ اور وہ کیوں تنگ کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ موبائل ایسی چیز ہے کہ گھر کا ہر فرد جو ہے وہ چاہتا ہے میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ایون 2.5 سال کا بچہ۔ آپ شاید نہ مانیں، میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو ایک لڑکی تھی اور میں اسلام آباد پنڈی جا رہا تھا، تو وہ اکیلی بچے کے ساتھ تھی۔ میں نے اس خاتون کو 14 گھنٹے کے سفر میں 10 گھنٹے موبائل پہ ہی دیکھا، 4 گھنٹے کے لیے وہ بھی سوئی تھی، اور اس دوران میں وہ اس کو تھپڑی مارتی رہی، گلیاں دیتی رہی، برا بھلا کہتی رہی کہ وہ اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ وہ امی کو دکھائی تھی ٹرین میں بیٹھی ہوں، پتہ نہیں اس کی 6 بہنیں تھی ساتھ، وہ زارا، فاطمہ، زینب، ٹرین، آن لائن۔ وہ میں کہتا رہا کہ یار یہ بچی کر کیا رہی ہے، جوان ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے،
یہ بچے کو ٹائم دے، وہ موبائل کو ٹائم دے دی. آپ کو شاید پتا ہو کہ امریکہ میں، ذہن میں رکھیے گا، امریکہ میں بچوں نے احتجاج کیا کہ ہمارے پیرنٹس جب گھر میں ہوتے ہیں تو موبائل میں مصروف رہتے ہیں، ہمیں نہیں دیکھتے. ہمارے پیرنٹس مصروف رہتے ہیں گھر میں، جب آتے ہیں تو موبائل کو دیکھتے ہیں. تو آج کی جو مائیں ہیں گھر میں موبائل میں مصروف، جو تھوڑا سا ٹائم بچ گیا، جب خاوند کے آؤں گا ٹائم ہوا تو بیچاری آخری پریزاد کی قسط میں سے بڑی اداس ہو کے بیٹھی ہوتی ہے، مر گئی وہ بیچاری، یا اس کا وہ نہیں ملا، یا وہ جو ایک ڈرامہ اور تھا وہ خلیل الرحمان قمر صاحب، وہ بڑی اداس ہے. اب جب مرد کے آنے کا ٹائم ہے، اس کی اداسی جو ہے، پریشانی کہ اس لڑکی کے ساتھ اچھا نہیں ہوا یا اس بندے کے ساتھ اچھا نہیں ہوا. اب جو خاوند کا ٹائم ہے وہ اس کے بعد وہ بھی نہیں ہوتا، وہ تھکی مری اور بے ہوش بھی پڑی ہوتی ہے. ٹی وی کو اس نے 3 گھنٹے دیے ہوتے ہیں دن بھر موبائل کو، اور رات کو جو 7 بجے سے یہ جو ڈرامے شروع ہوتے ہیں 9-10 بجے تک، وہ 3 گھنٹے میں تھک جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ایسا کرتے ہیں، میں جو دیکھ رہا ہوں شہر میں، چونکہ میں شہر میں رہتا ہوں، شہر میں بڑی آبادیوں میں بڑے گھروں میں یہی کچھ ہی ہو رہا ہے. یعنی کہ آپ اللہ کرے آپ ساری محنت کرنے والی ہوں کہ یہ 9 بجے ہیں، یہ برتن دھونے والی آ گئی، یہ فرش دھونے والی آ گئی، یہ 11 بجے ہیں، یہ کپڑے دھونے والی آ گئی، ٹھیک ہے، اب یہ 3 بجے والی آ گئی، اس نے وہ اور کام کرنے ہیں، بچوں کو سنبھالنا ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، بڑی شادیوں میں کبھی جا کے دیکھیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو نوابزادی نیچے اترتی ہے پجاروں سے، اس کا لہنگا اٹھانے والی 3 نوکرانیاں ہوتی ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اچھا 3 وہ ہوتی ہیں، 4 اور ہوتی ہیں، وہ پتہ کون ہوتی ہیں؟ ایک نے گڈو کو اٹھایا ہوا ہے، ایک نے مناہل کو اٹھایا ہوا ہے، اور ایک نے اس کو اٹھایا ہوا ہے، ایک نے اس کو اٹھایا. 4 بچے، 4 نوکرانیاں، 3 نے لہنگا اٹھا ہوا ہے. بیوی تو کیا کرتی ہے؟ میں سوشل میڈیا پہ دیکھتی رہتی ہوں اور اپنی ٹک ٹاک بناتی رہتی ہوں. اب سنیک ویڈیو میں بناتا ہوں. دیکھیں، جو بات آپ کو بتانے میں آپ کو ہنسانے نہیں آیا، میں المیہ بیان کر رہا ہوں کہ آج کی ان پڑھ لڑکی جو نہ اسکول گئی نہ کالج گئی، اللہ نے اس کی مامے کے پتر سے شادی کرا دی، خالہ کے پتر سے شادی کرا دی. اب وہ بندہ بھی کھانے پینے والا اچھا خوشحال اس کو مل گیا، خوبصورت تھی، پڑھی لکھی نہیں ہے. یقین کریں اس کے بعد 3 موبائل ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ 2 تو میں نے لڑکیوں کے پاس دیکھے ہیں باجی، آپ تو میرے خاندان کی ہے. میں کہا سلمہ باجی تسی 3 رکھے ہوئے نے، لوگوں کو 2 تے سن دے ہیں، ایک میں اپنے جانو واسطے رکھے ہیں، یہ صرف اودے واسطے ہے، یہ میرے جانو واسطے ہے. 3 موبائل 50 کے 1.5 لاکھ روپے. میں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، کہ ہاں سب ٹھیک ہے، بس گھر چ نا روٹی پانی تو ذرا تھوڑے تنگ گئے ہیں. میں کہ 1.5 لاکھ کے موبائل بیچ کے روٹی پانی، ہائے میری جان نکل جائے گی، یہ موبائل چلا گیا میری جان نکل جائے گی. تو پیارے لوگوں، جو بات آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں، سمجھانے کے لیے آیا ہوں، خاتون توجہ کیجیے گا، توجہ، بہت توجہ. خاتون اپنے بچے کو لے کے مدرسے میں جاتی ہے اور کہتی ہے میرے بچے کو پڑھانا شروع کر دیں. خاتون جا کے کیا کہتی ہے؟ میرے بچے کو پڑھانا شروع کر دیں. اور قاری صاحب جو ہیں، استاد محترم جو ہیں، آپ ذرا توجہ ادھر کیجیے گا، یہ بچے آپ کو تنگ کرتے رہیں گے، آپ نے میری طرف دیکھنا ہے. سنیے، قاری صاحب بچے کہتے ہیں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچہ 14 سپارے پڑھ دیتا ہے. 4 سال 4 ماہ اس کی 14واں دن عمر، 4 سال 4 ماہ 14 دن عمر ہے، بچہ 14 سپارے سنا دیتا ہے. استاد حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار تجھے پورا سبق آتا ہے، آدھا قرآن آتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، جب میری ماں مجھے دودھ پلاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، اور جب میں بہت چھوٹا تھا، بہت چھوٹا، تو میری ماں تہجد میں جو قرآن پڑھتی تھی مجھے وہی زبانی یاد. آج وہ ماں کہاں ہے؟ مجھے تو نہیں نظر آ رہی. تہجد والی تو آخری میری ساس تھی، میری ماں تہجد والی تھی، فوت ہو گئی. میری ماں کا زندگی کا معمول تھا. میں اپنے گھر میں بہوؤں بیٹیوں کو بتاتا ہوں، اپنی بیوی کو بتاتا ہوں، تم نے دیکھا ہے میری بیوی پہلی بڑی بہو تھی اس گھر کی. اور یاد رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ بہویں بیٹھی ہوئی ہر گھر کی، پہلی بہو جو عذاب سہتی ہے نا، آخری بہو عیش کرتی ہے. اس کی ساتھ بڈھی ہو جاتی ہے، کسی جوگی نہیں رہتی. اب وہ اس کو شہر بھر میں بدنام بھی ہو جاتی خاندان میں کہ یہ اس نے پہلی کے ساتھ یہ کیا، بڑے اصول بنایا، دوسری کو تو بڑا قہر بسایا، تیسری پہ وہ کہتی ہے یار میں بدل جانا چاہیے، لوگ بہت برا کہتے ہیں. چوتھی پہ وہ پتہ کیا کہتی ہے؟ بہو بیٹا آ جاؤ، کھانا تیار ہے، آ جاؤ، یہ پڑی ہوئی ہے. وہ چوتھی پہ تھک جاتی ہے بیچاری، بھی اب میں مقابلہ کر کر کے نا بری بن گئی ہوں، اب میں ان کی خدمت کروں گی. وہ چوتھی عیش کرتی ہے. تو پہلی بہو جو ہے وہ سارے عذاب وہی بیچاری سہتی ہے. یہ سمجھ لیں، ذہن بنا لیں. اب میں جو آپ کو بات بتانے لگا ہوں کہ اس بچے کی ماں جو تھی وہ رات کو قرآن پڑھتی تھی،
اور میری والدہ کا زندگی کا معمول اللہ ان کی بخشش فرمائے, میری والدہ عصر کے وقت جہاں بیٹھتی تھی, ہمارے گھر تخت پوش تھا بڑا لکڑی کا اونچا سا, تو مغرب پڑھ کے اٹھتی تھی وہاں سے. ٹی وی کیا دیکھنا, ٹی وی تو میری والدہ کو پسند ہی نہیں تھا. وہ کبھی کبھار کوئی گانا بھی سننا تھا, اللہ عیسیٰ خلوی کا سننا, وہ بھی اپنے بھائیوں کی یاد میں, میرے ابا کی یاد میں نہیں. میرے ماموں پردیش میں ہوتے تھے باہر کے ملکوں میں, وہ ان کی یاد میں کوئی گانا وانا گانا. تو آج کی ماں کے پاس وقت نہیں ہے, وہ اسکول آ کے بھی چیئرمین بن جاتی ہے, سچو یہ کیا ہوا, یہ کیا کیا, یہ رزلٹ کیا ہے, یہ یہاں کیا ہے, اور خالہ کے میرے پتر کے تو نمبر اتنے ہیں, میرے بچے کے نمبر اتنے کیوں ہیں, اور وہ آخری دن رزلٹ والے دن اسکول آ کہتی ہے ہم تو پیسے ہی جائے گی تمہارے اوپر, بچے فیس دے دے گے ٹائم پہ فیس دے. اب تو جا رہے ہیں ہمارے بچے. یاد رکھیں یہ بات, میری کہانی پوری دنیا میں 7 زبانوں میں میری اس کہانی نے ترجمہ کیا. میں فیصل آباد میں گیا, وہاں ایک بہت بڑا اسکول پاک ترک انٹرنیشنل اسکول, وہ ہر سال مجھے بلاتے ہیں دسمبر میں, اور سوری ان کا نا مارچ میں رزلٹ ہوتا ہے, مجھے بلاتے ہیں. تو میں گیا, تو میں نے 1 سال, توجہ کیجیے گا میری باتیں بڑی قیمتی ہیں اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ گئیں. میں نے دیکھا ایک دیہاتی سی لمبی سی عورت آتی ہے اور اس کو ایوارڈ ملتا ہے اس سال کی بہترین ماں کا ایوارڈ. بہترین ماں کا بھی بڑے اسکول ایوارڈ دیتے ہیں, یہ ماں بہت اچھی ہے. اگلے سال پھر میں گیا, میرا لیکچر تھا جیسے میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں, باتیں کر رہا ہوں, میں گیا تو میں نے دیکھا پھر اسی کو ایوارڈ مل رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہمیں کیا اسکول والے دے رہے ہیں, مائی بڈھی سی آتی ہے اونچے قد کی لے کے چلی جاتی ہے, اور حلیے سے شکل سے کہیں پڑھی لکھی لگتی. دوسرے دفعہ نا میرے ذہن میں ہے یار اس مائی کا نا تھوڑا ملنا چاہیے, میں لکھنے والا آدمی ہوں, اس کا انٹرویو کرتا ہوں, پتہ نہیں کوئی نئی بات مل جائے. میں آ گیا. تیسری دفعہ جب گیا نا ذہن بنا کے اگر اس دفعہ بھی اس مائی نو انعام ملے نا تو میں انہوں ملوں گا ضرور. میں نے پرنسپل صاحب کہا جی, انہوں نے کہا جی اس کا آج بھی انعام ہے بیسٹ مدر آف دی ایئر, 700-800 بچوں کی ایک بہترین ماں. میں نے کہا جی اس سے ملنا ہے. انہوں نے کہا جی جب فنکشن ختم ہونا آپ کو ملوا دیں گے. جب فنکشن ختم ہوا میں کھانے کی طرف لگ گیا, کھانا کھا کے میں نے کہا مائی, انہوں نے کہا وہ تو جا چکے. غلام آباد میں رہتی تھی, جیسے ہمارے یہاں نا وہ جلایوں کا علاقہ ہوتا ہے, تو وہ غلام آباد میں رہتی. اب پرنسپل صاحب نے کہا جی آپ نے فرمائش کی تو آپ کو اس کے گھر لے چلتے ہیں. غلام آباد سڑک سے اتر گئے, کچی گلی, کچا محلہ, کچا گھر, وہاں دروازہ نا ٹین کا بنا ہوتا ہے, یہ جو ٹین ڈبے ہوتے ہیں نا اس کا دروازہ بجایا. وہ بچہ باہر آیا, وہ دیکھ کر آنا کہ ان کے پرنسپل آئے ہوئے ہیں ساتھ, وہ ابھی تقریر سنی ان کی. وہ ہمیں اندر گیا اور مائی اندر لے گئے, بیٹھے. بڑی دلچسپ بات ہے, بڑی دلچسپ بات. میں بیٹھا اس کے پاس, انہوں نے کہا جی آپ کی یہ تقریر بہت اچھی تھی, آپ بہت اچھا بولتے ہیں, یہ وہ جیسے ہوتا ہے انسان بتاتا ہے. میں اس کی سنی, میں نے کہا جی میں 2-3 سوال کرنے آیا ہوں. جی آپ نے مجھے وہاں بلا لیا ہوتا, روک دیا ہوتا, آپ غریب ہیں. آپ یقین کریں میں اس کے گھر کو دیکھ رہا ہوں. میں نے پروفیسروں کے, بڑے بڑے انجینئروں کے, بڑے بڑے سرمایہ داروں کے, میں لاہور میں بھی ایک گھر دیکھ کے آیا ہوں. اس کا مالک مجھے کہہ رہا ہے کہ 1.25 ارب روپے کا ٹائل لگنے کا ٹھیکہ دیا ہوا ہے ہم نے, 3 سال میں لگیں گے. 1.25 ارب روپے اس گھر پہ لگیں گے. سینٹرل پارک ویو کے مالک, ایڈن ولاس کے مالک, میری ان سے کوئی میٹنگ تھی کسی وجہ سے. 1.25 ارب روپے کا ٹھیکہ دیا ہوا, صرف ٹائلوں کا بھی گھر بنا ہوا ہے. تو اگلی بات پھر اور ہے, وہ میں نہیں بتاتا. وہ بچہ وہ جو 1.25 ارب والے دکھی ہو گئے, غمزدہ ہو گئے, تو وہ بتاؤں گا پھر آپ کو, اگر مجھے ٹائم ملا میں آخر میں بتاؤں گا. تو وہ نا اس کے گھر کو میں نے دیکھا نا ہر چیز سلیقے سے, گھڑا پڑا ہوا ہے تو نیچے چوکی ہے, وہ سٹول ہے, اس پر جو گھڑے کے لیے اوپر گلاس ہوتا ہے, بڑا خوبصورت کٹوری سی, ایسی چیزیں نا سلیقے سے رکھی تھی, اور لگ رہا تھا کہ سلیقے والی ہے. میں نے کہا آپ کے خامن, وہ تو فوت ہو گیا تھا. میں نے کہا اچھا, تو آپ کے کئی 3 منڈے ہی نہیں بس. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا آپ کیا بات ہے جو آپ کے بچے جو ہیں کس اکیڈمی میں پڑھتے ہیں, کس ٹیوشن سینٹر میں پڑھتے ہیں کہ آپ کے بچے فرسٹ آتے ہیں, اور آپ کہنا کہ نہیں کوئی اسکول, ساڈے کو پیسے بھی کوئی نہیں. اے سکول بھی جڑے میرے بچے پڑھتے ہیں اے استاد جی دی مہربانی ہے, ساڈے کو فیس نہیں ہوندی, مفت پڑھا دیں. میرے کو فیس نہیں, میں کی کرتی ہیں, میں کو خاص گل کی ہے, تیرے بچے ٹاپ کرتے ہیں. اس نے کہا جی صاف گل کی ہے جی, مینوں سمجھ آئی سی کہ میں شام ہوندی ہے نا جدوں میرے بچے کھیڈ کے آندے نے, مدرسے پڑھ کے آندے نے, میں چٹائی بچھانی ہے, کہندی لو بھی بندیو منڈیو مینوں جو پڑھ گیا نا سارا دن سناؤ. میرے بچے نے نہیں پتا کہ انہوں دی ماں نہ پڑھ ہے, ان ایجوکیٹڈ ہے, ان کو نہیں پتا. میں کہتا سناؤ بھائی, تم سناؤ, تم سناؤ, تم سناؤ, تم سناؤ, اردو سناؤ, سائنس سناؤ, پاکستان اسٹڈی سناؤ, جو مجھے یہ سناتے, میں کام دکھاؤ, نہیں کیا کل کرو, چلو کرو. میں 3 گھنٹے یہی کچھ کرتی رہا. مجھے انگریزی بھی آ گئی ہے, اردو بھی آ گئی ہے, میتھ بھی آ گئی ہے, میں بچوں سے پڑھتی ہوں. ایک بات. دوسری بات, میں یہاں
پیچھے کالونی ہے, بڑے لوگوں کے گھروں سے کپڑے لے آتی ہوں, وہ سیتی ہوں, ان کا کھانا پینا وہیں سے کرتی ہوں. جب میرے, یہ اب جو کام کی بات ہے, 3 باتیں اس نے مجھے بتائی تھی. پہلی بات جو میری کامیابی کی ہے کہ میں ان کو یہاں بیٹھ کے شام کو پڑھاتی ہوں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب میرے بچے گھر میں آ جائیں, سنیے گا, یہ آپ کے لیے زندگی بھر کی کام کی بات, جب میرے بچے گھر میں آ جاتے ہیں نا, میں گھر کا کوئی کام نہیں کرتی, نہ روٹی پکاتی ہوں, نہ کچن میں جاتی ہوں, نہ کپڑے دھوتی ہوں, نہ سلائی کرتی ہوں, میں اپنے بچوں کے ساتھ آ جاتی ہوں. اور جب وہ سو جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, تب میں گھر کے سارے کام کرتا ہوں. کپڑے بھی میں رات کو جب یہ سو جاتے ہیں تب دھوتی ہوں, کبھی دن میں نے کپڑے بھی نہیں دھوئے, دھوپ میں نے کپڑے نہیں دھوئے کبھی. اور جب جو کام کرنا ہے تب کرتی ہوں. جب یہ ہم کیا کرتے ہیں, ادھر بچہ آ گیا, امی کی سیاپا میں کچن سے کام کرنے دے, امی جتی باندھے ہو, ٹائی کتے ہے, کتاب کتے ہے, کاپی کتے, امی بیچاری وہ ہاتھ تے پلیتھن لگے ہے, وہ بھی بیچاری بال لبدی پھرتی ہے, جتیاں تسمے پاتی پھرتی ہے. وہ بھائی یہ چیزیں پہلے تیار کر لو, کھانا آپ پہلے تیار کر لو, ناشتہ آپ پہلے تیار کر لو. آپ کو شاید دکھ ہوگا یہ بات سن کے, میرے بیٹے نے مجھے بہت قیمتی بات, ہم بوسن روڈ پہ رہتے تھے, تو بوسن روڈ کے سب سے مہنگے اسکول میں میرا بیٹا مشہور, بہت ذہین بچہ ہے, یونیورسٹی میں ہے, کہنے لگا بابا یہ جو امیر گھروں کے بچے ہیں نا, یہ پڑھنے نہیں آتے, یہ اسکول میں پیسے خرچ کرنے آتے ہیں. یہ میں آپ کو 12 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, میرے بیٹے نے بتایا 1000 روپے بچہ اسکول میں لے کے آتا ہے, اور جب ان کے پاس بابا 1000 روپے ختم ہو جاتا ہے تو وہ لڑنے شروع کر دیتے ہیں, اس کے ساتھ لڑائی, اس کے ساتھ لڑائی, اصل میں ان کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑے اسکولوں کی ماؤں کو بہت دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ بچہ اسکول چلا گیا, ان کو نوکرانی بتاتی ہے. اور جبکہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا تھا, بچے کو انڈا پراٹھا بنا کے دیتی تھی, یہ بیٹا رومال میں اخبار میں باندھ کے دیتی تھی. میں نے سروے کیا, ریسرچ کی, پاکستان میں 50% بچے بھی ناشتہ کر کے نہیں آتے, لے کے بھی نہیں آتے. اور جبکہ ایک بڑے آدمی, میں نام پوچھوں گا آپ بتائیے گا, ایک بڑے آدمی کو ماں جب لنچ دے رہی ہے تو کہہ رہی کہ پتر یہ لے جاؤ, کہتا ہے اماں ایک تو میرا ہے, یہ دوسرا کس کا ہے, یہ تو میں کھاؤں گا, یہ دوسرا باکس کس کا ہے. تو ماں کہتی پتر ایک تو تیرا, ایک جڑا ناشتہ لے کے نہیں آئے کولا. کیڑی ماں نے کر دی ہے, ایک تیرا. اور پتہ وہ آدمی بچہ کون بنا تھا آپ کو, کسی کو پتہ ہے؟ وہ پاکستان کا بڑا آدمی ہے, سارے نام جانتے ہیں آپ کو, بتائیں کون بنا تھا بڑا آدمی. ابھی آپ کو کوئی تکلیف ہو جائے تو کوئی گھر میں بیمار پڑ جائے, کس کو فون کرتے ہیں آپ؟ ایمبولینس کو فون کرتے ہیں. کس کی ایمبولینس کو فون کرتے ہیں؟ ایدھی صاحب کی اماں. بیٹا ایک تیرا, یہ دوسرا کس کا اماں؟ یہ بیٹا اس کا جو ناشتہ نہ لے گیا. ہمارے والے تو اب لے کے کر کے بھی نہیں جاتے, بڑی عزت کے ساتھ, یہ لو 100 روپیہ وہاں سے چنے لے. نہیں, میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میری والدہ غربت میں, اب تم بہت امیر ہیں, اللہ کا بہت شکر ہے, ہمارا گھر رچ ہے. میرے ابا جی فرنیچر کا بہت بڑا بزنس کرتے ہیں. ہماری اماں ہمارے پاس صبح کا ہوتا تھا, شام کو نہیں ہوتا تھا. میں بڑا بیٹا تھا, میں وہ چینی والی روٹی نا پراٹھا بنا کے, اس میں بڑا آسان ہوتا ہے نا چینی والا پراٹھا بنا کے نا اپنے بہن بھائی کو, تو کیونکہ میری اماں کو کپڑے دھونے سے عشق تھا. کوئی مجھ سے پوچھے نا اس کو کون کیا تھا, میں کہتا ہوں میری ماں کو 2 عشق تھے, ایک کپڑے دھونے کا اور ایک میرے ساتھ عشق. میری بڑی پرواہ کرتی. میری اماں نے 7 سال تک مجھے نیچے نہیں اترنے دیا چلنے, مجھے شرم آتی تھی, شادی پہ, خوشی پہ, بازار میں. وہ پتہ کیا کرتی تھی, ان کچھ ہو نہ جاوے, ان کو ٹکر نہ مار دے, ایک ڈگ نہ جاوے. اس کو عشق تھا بڑے بیٹے سے, کمال عشق تھا. اور میں ہاتھ باندھ کے, اماں مجھے یہ شادی ہے, مجھے عجیب لگتا ہے. تو اماں وہی نہیں, پینٹ لینے جاتی تو کہتی تھی پیسے نہیں ہیں, سب سے اچھی پینٹ دکھاؤ. میں اندر سمجھدار تھا, 5-6 سال کا, یار پیسے ہیں نہیں اماں کے پاس, 30-40 روپے کی پینٹ دکھاؤ. پھر یہ آ کے کہتی تھی اب یہ لے جائیں گے 125 روپے کی, اور وہ اس کو مہینہ لگاتی تھی. مہینہ میری اماں جمع کرتی تھی. میری ماں ہمارے ساتھ جھوٹ بولتی تھی. سنیے گا, میں کہتا تھا ماں وہ انڈا ڈبل روٹی کھا رہے ہیں ہماری چاچا کے بچے, ہمارے گھر ایک پہلے سارے لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو لے ہی نہیں سکتے, برداشت ہی نہیں ہے نا, اب تو سب کے اپنے اپنے گھر ہوتے ہیں. اماں وہ تو انڈے ڈبل روٹی ہے, گندے انڈے ڈبل روٹی گیس کرتی ہے. وہ ٹھیک ہے. اماں حلوہ پوڑی ہے, وہ حلوہ پوڑی والے کو اچھے لوگ ہیں, گندے میلے کچالے, کبھی ان کے ہاتھ دیکھے ہیں؟ نہ وضو کرتے ہیں, نہ استنجا کرتے ہیں, نہ ہاتھ آب ہوتے ہیں, نہ وضو کرتے ہیں. رہنے دو. اچھا اماں کیا کہیں, یہ پراٹھا اور چائے کے ساتھ, شکر کے ساتھ. میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے, میں اپنی ماں کی باتیں کر رہا ہوں. اور کیا ہوا, اس نے بچوں کی تربیت کی, 6 بہن بھائیوں کی. مانیں گے, بڑے بڑے امیر لوگ ہمارے گھر آتے تھے, یہ لڑکی ہمیں دے دو, لڑکا بھی دے دو ہمیں.
تو میں روتا تھا یار اس نے ہماری تربیت ہی بڑی کمال کی ہے. 2 بچے حافظ, ہم یونیورسٹیوں میں, ایک انجینئر. یار یہ اس نے نا اپنا تن جلا کے نا ہماری خدمت کی ہے. اور اس نے ہمیں کسی ننیال ددیال میں ویسے نہ پڑھے لکھے بچے نا اتنے اچھی تربیت کے بچے. میں آج جب بھی حال رہتا ہوں یہ کہتا ہوں رب ارحمہما کما ربیانی. ایسی ماں بنو. پیسے نہیں ہیں, جھوٹ بول دیا, پراٹھا کھاؤ, شکر کے ساتھ کھاؤ, چائے کے ساتھ کھاؤ. بڑا عرصہ ہم چائے کے ساتھ ہی پراٹھا کھا کے جا رہے ہیں. آج کون ماں ہے؟ یقین کریں, میرا انٹرویو ہے, ریکارڈڈ ہے, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میرا انٹرویو کیا, اس میں میں نے یہ کہا کہ میں 5ویں میں اسکول گیا تھا اور مجھے پہلا دن یاد نہیں, ہم سرائکی لوگ ہیں, تو پہلے دن ہی استاد نے پوچھا تھا محتاج کا مطلب کیا ہے, اور میں پہلا دن تھا اسکول میں نے ہاتھ رکھا. یہ میرا انٹرویو میں یہ بات ہے, میں نے ہاتھ رکھا, ہاں جی میں کندھا. او مارا مجھے, او مارا. وہ اصل میں محتاج کا مطلب تھا ضرورت مند, ہم کہتے ہیں اندھا محتاج ہے. تو میرے دن میں وہی بیٹھتا. میں نے 5 جماعتیں اپنی والدہ کے پاس جا کے امتحان ہی دیا تھا, 6ٹھی میں داخل ہو گیا. ہماری ماں صبح سے رات تک کپڑے ہی دھوتی تھی, تاسلے میں دھوتی تھی. اب تو میں ٹی وی پہ کہا تو ٹی وی والی اینکر جو ہے نا میری ہاتھ باندھ کے یہ پکڑ کرنا میری سانس سن رہی ہوگی. وہ میں نے کہا ٹی وی پہ کہ آج تو نا ہر چیز ہمارے گھر میں جو مشین ہے نا اس میں صرف پانی ڈالنا پڑتا ہے, ہر چیز اس میں ہوتی ہے, خشک ہو کے کپڑا باہر نکلتا ہے. فٹنگ ہوئی ہے بس وہیں پڑی رہتی ہے, وہ نکل کے باہر. اب وہ کپڑا نکال کے نا تار پہ لگانے کے لیے 2500 والی مائی آتی ہے, اس کو مہینے کا 2500, اس کو سوٹ بھی دینے پڑتے ہیں, اس کو زکات بھی دینی پڑتی ہے, 2500 صرف تار پہ ڈالنے ہیں. جبکہ ہماری مائیں صبح نماز کے بعد کپڑے دھونے بیٹھتی تھی اور رات عشاء ہو جاتی تھی, وہ پتہ کیا کہتی ہیں, یہ باقی والے کل 4 دفعہ نہیں دھوئے تو ساس کی گالیاں. اور اتنے میری ماں جو چھوٹے مارنے والا کام میرے ذمہ لگاتی تھی, اور جو پہلی میل, دوسری میل, تیسری میل پھر دھلائی کچھ کے, اور کپڑے خراب ہو جاتے تھے. آج کسی کو کہو یہ ٹھیک نہیں ہے, کہتی ہے میں دھوتی نہیں ہوں بیوی, میں تو آپ کے گھر سے, وہ والے چودھری صاحب بڑے اچھے ہیں. تو کہنا یہ چاہتا ہوں, ایک وہ ماں تھی جو بچے کو اسکول لے کے آئی اور اس کے بچے کو 14 سپارے آئے تھے. ایک وہ ماں ہے جو بچے کو 2 لنچ دے رہی ہے. آج کی ماں اپنے فرض سے غافل ہے. ایک وہ ماں جو بچوں کو, یاد رکھیں آپ ساری پتہ کیا چاہتی ہیں, میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے, میرا بچہ انجینئر بن جائے, اس لیے آپ نے اس کو آئیڈیل برین میں بھیجا ہے. اس لیے بھیجا نا کہ یہاں کیئر ہوتی ہے, توجہ ہوتی ہے, ٹیچر اچھے ہیں, پرنسپل اچھے ہیں, اسٹاف بہت کوآپریٹو ہے. مگر یاد رکھیں بچہ کامیاب ان کی کوششوں سے نہیں ہوگا جب تک آپ برج نہیں بنیں گے. پیرنٹس اور ٹیچرز مل کے بچہ کامیاب ہوگا. اور ماں کو کیا چاہیے, یہ آپ کو بغیر فیس کے یہ ٹاسک دے کے جا رہا ہوں, شام کو خدا کے لیے ہاتھ مان کے کہتا ہوں, آپ شام کو سارے کام چھوڑ کے نا اپنے بچے کے پاس بیٹھ جائیں, ادھر ابھی دکھا کیا پڑا. اچھا عورتیں کیا کہتی ہیں, بڑا پنجابی میں کہتی ہیں سانو کھ نہیں آتا, سانو تو یہ انگریزی بھی نہیں آتی جڑی اتنے لکھی ہوتی ہے, سانو کی پتا, ان موٹے کہتے ہیں, ان بڑے کتابیں ہیں, پھر تجھے نہیں آتا تو اس کو کیا پڑھ, تجھے بھی پڑھنا آ جائے گا. میں بہت ساری عورتوں سے پوچھتا ہوں آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, انگریزی اتنی اچھی بولے, وہ کہتی ہے پڑھی ہوئی لکھی نہیں ہوں. میں یہ کیا تھا, یہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتی ہے. تو اس خاتون کا بھی جو فیصلہ آباد میں بیسٹ مادر تھی, میں نے یہ کلیہ ہزاروں عورتوں کو بتایا اور ہزاروں نے بتایا کہ اب ہم رات کو کپڑے دھوتی ہیں, دن میں دھوتی نہیں ہیں. اور آپ نے جب سے کہا تھا اسکول بچہ آ جائے تو اس کے پیچھے لگ جائے. آج کے بچے کتنے تیز ہیں. میرا قریبی عزیز بچہ, اس کو پتا ہے میں ٹریننگ دیتا ہوں, تقریریں کرتا ہوں, مجھے کہنے کا انکل آپ سے کام تھا. میں نے کیا کام تھا بھائی؟ حشام بھائی. کہتا آپ کسی دن ہمارے گھر بھی آئیں. میں نے کہا کیا کر رہے ہوں؟ میری مما کو تمیز سکھا کے جائیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہا میں کل آیا تھا اسکول سے, یونیفارم بدلو. آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا اس نے. اور میں فریج میں گیا تو آ کے فریج بند کی, میں اس میں کوئی پھل لے رہا ہوں. آپ آ کے نا میری مما کو بھی, آپ نے یہ لیکچر دیا نا, میری مما کو بھی تمیز سکھا کے جائیں. وہ بہت اونچی آواز میں مجھ سے بات کرتی ہے. تو آج کل کے تو بچے یہ ہیں, 3.5 برس کا بچہ ماں کو نہ نمبر ملا کے دے رہا ہے نانوں کا. 3.5 سال, 2.5 سال کا بچہ آنکھوں سے دیکھا ہے, موبائل میں سے یوٹیوب نکالتا ہے, اپنی پسند کا چینل بھی لگا رہا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں موجود تھا وہاں. تو اس لیے یہ تیز بچے ہیں, ذہین بچے ہیں. پہلا کام, آج میرے لیکچر ختم کر رہا ہوں بات چیت کو, مجھے 20-30 منٹ گئے تھے, میرے خیال میں ٹائم پورا ہو گیا. پہلا کام آپ یہ کریں کہ نا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہوئی. میں اس عورت کو کبھی نہیں بھولا جس نے کہا تھی 1 کروڑ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں, مجھے اللہ اولاد دے دے. نہیں تھی. اچھا یہ دی ہے نا, تو اب اس کی قدر کرنا سیکھیں. میں تیری گچی گھٹ دیں گی, مینوں مر جاندے ہیں, میں تینوں مار دیں گی, میں تینوں مار دیں گی,
پھر اچھا ایک عورت نے وہ بھی بس میں تھی, ڈرائیو پہ میں جا رہا تھا, میرے چونکہ بچوں اور عورتوں کا شعبہ ہے نا, میں دیکھتا رہتا ہوں. ایک عورت نے بار بار بس میں اونچی آواز میں کہا کہ پتہ کیا, میں تینوں سوٹ دیں گی تھلے, میں تینوں سوٹ دیں گی تھلے, آرام نبے میں تینوں سوٹ دیں گی. مجھے ہوا کہ جب وہ سائی وال رکی تو میں نے اس کو قریب چلا, میں گھبراتا نہیں ہوں, ادب کے ساتھ بھاگا, میں کہ بی بی بچہ مینو دے دے, کہ اللہ نہ کرے میں کیوں مر جاؤں گی, میں تو 10 دفعہ کہ تینوں بس تو کہیں تنگ بہت کرتا ہے. میں پھر اس کو امام کعبہ کی وہ سائی وال میں کیا, وہ بعد میں میرا نمبر لے کے گئی. امام کعبہ عبد الرحمان السدیس ڈاکٹر ہیں, فلاسفر ہیں, ان کی والدہ پتہ جب غصے میں ہوتی کیا کہتی تھی, پتہ کیا کہتی تھی, جا کعبے دا امام بنے, جا کعبے دا امام بنے. وہ کعبے, انہوں نے کہا یہ جو میں آج بن گیا ہوں نا, کہ ماں کی دعا کی وجہ سے بنا. اس لیے میری گزارش یہ ہے, میں آپ سے دست بچتا, میری آپ بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, اپنی اولاد کی قدر کرنا سیکھیں. اچھا آج آپ جو دیں گی نا ان کو, کل آپ کو ان ریٹرن ملے گا. آپ جب بیج بوتے ہیں نا, پانی دیتے ہیں, اس کی توجہ دیتے ہیں, کھاد دیتے ہیں, سپرے کرتے ہیں, خیال رکھتے ہیں, وہ آپ کو کیا دیتا ہے, کیا دیتا ہے, پھل دیتا ہے نا, چھاؤں دیتا ہے نا. تو یہ بچے بھی آپ کو چھاؤں دیں گے اگر ان سے اچھے الفاظ سے بات کی, خوبصورت الفاظ سے بات کی. ان سے بات کرنے سے پہلے سوچی. میں ماؤں کو یہ کہتا ہوں کہ کبھی ان کی دادی کی برائی ان کے سامنے نہ کرو, کبھی ان کی کسی پھپھو کی برائی ان کے سامنے نہ کرو, کبھی ان کی کسی چاچی کی برائی ان کے سامنے نہ کرو, کسی بھی رشتہ دار کی برائی ان کے ساتھ کرنی ہے تو الگ کام کرو. ان کو نہ کہو تیرا چاچا ہے جی, تیرا دادا ہے جی, تیری نانی ہے جی, تیری دادی نے بڑا ظلم کیا. اب وہ بچے کی خدمت کا موقع ہوتا ہے. میں پتہ نہیں اپنے منہ بڑے بات ہوگی, میرے والد صاحب جو تھے نا, وہ اپنی بہنوں کو نا چھپ چھپا کے پیسے دیتے تھے, چیزیں دیتے تھے. مجھے یہ میرے دادا جان جو ہیں وہ چھپ چھپا کے کرتے تھے. میں نے دونوں کو دیکھا ہوا, قریب رہا ہوں, بڑا بیٹا تھا. میں نے جب میرا وقت آیا تو میں اپنی بہنوں کو, اپنی بیوی کو پہلے بہن کو فون کرتا ہوں, ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں, اور پھر میں اپنی بیوی کو کہتا ہوں یہ چیز سوٹ میری بہن کا, یہ پھل میری بہن کے, یہ بیکری میری بہن کی, اور یہ پیسے میری بہن کے. وہ کہتی عید پہ تو دیے تھے. میں نے کہا بھائی بات سن, تجھے بھی آئیں گے, تو کسی کو دے گی نا, دیکھ تجھے آگے لے. ایسے باتوں میں سمجھاتا ہوں. وہ پتہ کیا کہتی ہے, 1 منٹ رکنا, میں کیا ایک کیک پیس بھی 120 والا لے لیتے ہیں آپ کی بہن کے لیے. اب پھر ان ریٹرن میں کیا کرتا ہوں, ٹھیک اگلے ہفتے اس کی بہن بھی. ہمارا مرد کیا کرتا ہے, بیوقوف, اپنی بہن کا تو خیال کرواتا ہے, اس کی بہن کا خیال نہیں. اس کی بہن آ جائے تو ماتھے پہ تیوڑی پھیر آئی ہے تھوڑے گھر, یہ راجدی نہیں تیرے تو, یہ تیرے تو تیری بہن نہیں راجدی, ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہے کہ وہ غلط ہے. یہ آپ جب اپنی بہن کا خیال کروا رہے ہیں, میں اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں, حضور میں کھڑا ہوں, میں اپنی بہن سے بھی زیادہ اپنی بیوی کے بہن بھائیوں کا خیال کرتا ہوں, اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ. اور ان ریٹرن وہ میرے بہن بھائیوں پہ جان چھڑکتی ہے. یہ مچھلی ہے, یہ بہت زیادہ ہے, کیا کریں گے, آپ بہنوں کو بلا لیں, ایک ٹائم کے لیے آ جائیں گے. میں نے کہنا تھا, وہ کہہ رہی ہے. تو یہ آپ جب اس کے بہن بھائیوں کو اپنا بہن بھائی سمجھیں گے تو وہ بھی آپ کے. اچھا کہیں الٹ بھی ہو جائے, کہیں الٹ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ تو بڑی قدر کریں. یاد رکھیں یہ بات, جو سوال ہے آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ ہم تو بہت اچھے ہیں, وہ اچھے نہیں ہیں. تو یہ اگر وہ اچھے نہیں ہیں تو یاد رکھیں کائنات آپ کے ساتھ اچھی ہو جائے گی, اللہ آپ کے ساتھ اچھا ہو جائے گا. پیاسے کو پانی پلاؤ, وہ آپ کا شکریہ ادا نہ کرے, اس کی انتڑیاں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ان ریٹرن اللہ آپ کو دینا شروع کر دیتا ہے. ان ریٹرن اللہ کی, آپ اللہ کے بندے ہیں نا, اللہ نہیں پیدا کیا نا. اللہ آپ کو روٹی روزی دیتا ہے, یہ حوال جس میں آپ سانس لے رہے ہیں اللہ ہی کرتا ہے نا. اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں نا, ان کی قدر کرنا سیکھیں. بچوں کی تربیت یاد رکھیں. میں یہ کہتا ہوں, میں جہاں تک بھی پہنچا ہوں نا, میں جو بھی کر رہا ہوں, پورے پاکستان میں جاتا ہوں. میرے اگلے 3 دن سیشن سارے لاہور میں. آج صبح شو کر کے ہوں, شام کو ایک اور جگہ میں نے کمپیئرنگ کرنی ہے, ڈالر انک والوں کا ایک شام کو پروگرام. یہ سب میری ماں کی بدولت ہے. میری ماں اچھی تھی, میری ماں سچی تھی, میری ماں محنتی تھی, ہم اس کو دیکھتے تھے, ہم اسی طرح ہو گئے. ہماری ماں قرآن پڑھتی تھی, ترجمے کے بغیر ہی نہیں پڑھتی تھی. آج میں ہوں, اس لیے آپ ماں ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اپنا دکھ پریشانی بھول جائیں. آپ کی کسی سے انبن ہوئی ہے تو بھول جائیں اس کو. بچے ہیں تو آپ ریلیکس ہوں, ان کو خوش دکھائیں. یاد رکھیں, مسکرانے والوں کے ساتھ نا ہر کوئی مسکراتا ہے. مسکرانے والوں کے ساتھ ہر کوئی مسکراتا ہے, اور رونے والوں کے ساتھ کوئی نہیں روتا. ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ میرے گردے میں درد ہوا تو میں رونے لگا, تو میری بیوی پتہ کیا کہتی ہے, یہ پڑھے لکھے لوگوں کی باپدار ہوں, کہتی جناب آپ ساتھ والے کمرے میں جائیں, مجھے ڈسٹرب نہ کریں, مجھے صبح جاب پہ جانا ہے, بچوں نے اسکول جانا ہے. آپ ساتھ والے کا یہ بھی پھر ہوتا ہے. میں جب اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی نا, میں نے پھر اسے پتہ کیا کہا, میں نے کہا جناب اس نے ٹھیک کہا ہے. جب اس کو پتے کا درد ہوا تھا تو آپ اس دن لاہور چلے گئے تھے, اور ہم نے پیچھے آپریشن کھڑے ہوئے کروایا تھا.
تو آپ نے کہا تھا میری کمٹمنٹ ہے, تو بیوی کا تو درد تھا, اب آپ کو گردے کا درد, اس نے آپ سے بدلہ لے لیا, ساتھ والے کمرے میں سو, مجھے یہاں ڈسٹرب نہ کرو. اس لیے اچھائی کو فروغ دیں, اپنے بچوں کو اچھا انسان بنائیں, ٹائم دیں. میاں بیوی میں کھٹپٹ ہر جگہ رہتی ہے. پاکستان میں تو میاں بیوی دونوں ایسی ہے جیسے پاکستان اور انڈیا ہے, ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بچوں کے سامنے نہ لڑائی کریں, خدا کے لیے بچوں کے سامنے ان کے ساتھ, میاں کے ساتھ نہ کریں. میرے ایک دوست ہے, وہ کہتا ہے میری بیوی بہت لڑتی تھی, بہت لڑتی تھی. تو میں نے نا ایک کمرہ خالی پڑا ہوتا تھا, تو اس پہ میں نے لکھا لڑائی روم, فائٹنگ روم. تو کہ یہ کیا کریں, تو کہتے ہیں جب میں بیڈ میں آتا ہوں تو ادھر کی بات لڑائی کی رکا دیتی ہے. تو میں نے سوچا ہم لڑائی ادھر کر لیا کریں گے, پھر ہم بیڈ روم میں آیا کریں گے. اور بچے سنتے ہیں, تو اس لیے میں نہیں چاہتی کہ بچوں کے سامنے تم لڑائی کرو. ہم نے جب لڑنا ہونا تو مجھے اندر بلا لیا کرو, لڑ دیا کرو, یہاں تو کہیں. اس لیے لڑائی نہ کریں. بچوں یعنی جتنے لوگ بچے ڈپریس ہیں, فیل ہو رہے ہیں, ناکام ہو رہے ہیں, پڑھائی نہیں کرتے, اسٹیج پہ نہیں آتے, بولتے نہیں ہیں, تو ان کی وجہ دیکھے تو ماں باپ کی لڑائی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے, آپ لوگ اپنے مائنڈ کو سیٹ رکھیں, اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں. آخری بات یہ واقعہ سنا کے میں اجازت لیتا ہوں. بور تو نہیں کیا آپ کو؟ کس کو بور کیا وہ تالی بجا دیں. جس کو بور کیا, اچھا جو بور نہیں ہوئے, جنہوں نے آج کچھ سیکھا ہے, اب وہ تالی بجائیں گے. آپ بور نہیں ہیں. یہ پریشان بیٹھی ہیں بیچاری جب سے آئی ہیں کہ ان کے گھر میں پتہ روٹی پکی کہ نہیں پکی. ان کو اپنے میاں کی ڈانٹ بھی یاد آ رہی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے جی. میں ایک لڑکی سے ملا ابھی پچھلے دنوں, بہت خوبصورت تھی, بڑے اخبار میں وہ ایڈیٹر تھی, بہت خوبصورت. میں اس کو دیکھ کے میں بھی تھوڑا خوش ہو گیا, یار اتنی اچھی تھی. میں نے کہا ماشاءاللہ. اب مجھے لگتا ہے کوئی کام وام گھر میں نہیں کرتے, کہیں 50 پراٹھے پکا کے آئی. میں حیران ہو گیا, میں کہا 50 پراٹھے, کہندی ہاں جی. میں اور کردا, کوئی کم نہیں کرتی, سارا دن دفتر نہیں ہے. تو میری شادی تو بعد میری ساس نے کہا جی پورے کر دے, 4 دیور نے, اور لیکن اولادہ نے 50 پراٹھے بس روز صبح پکا دیے, روز ایکو کام, اور کردا کوئی کام نہیں. کپڑے شپڑے, نوکری ہے, 60-70 ہزار کی تنخواہ ہوگی. تو میرے خیال میں انہوں نے جا کے 50 پراٹھے پکانے ابھی جا کے. جی میں اجازت چاہتا ہوں یہ بتا کے کہ ایک خاتون, یہ آئیڈیل برین اسکول ہے, اور میں پہلی دفعہ آیا ہوں, اور میں آپ لوگوں کے چہرے دیکھ کر میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ آپ اس اسکول سے خوش ہیں. اسکول کے پرنسپل اور اس کے ڈائریکٹر کے لیے تالیاں بجا دیں. آپ اگر اسکول کی کارکردگی سے مطمئن ہیں, خوش ہیں, تو آپ اپنے کزن کو, بھائی کو بتائیں. یہ دیے سے دیا جلتا ہے, اسی کو کہتے ہیں. اوہ آؤ یہاں اپنے بچوں کو لاؤ. کوئی اور کدھر ہے اس کو چھوڑو, یہ اسکول اچھا ہے, ہمارے بچے میں کانفیڈنٹ بھی آ رہا ہے. بلکہ میں سر سے کہوں گا کہ آپ مجھے ہر ہفتے بلا لیا کریں, میں بچوں کے ساتھ سیشن کروں گا تاکہ بچے گرو اپ کریں اور ان کی بہتری ہو, ان کی ٹیلنٹ میں. میری خدمات آپ کے لیے حاضر ہیں, ہر ہفتے ایک سیشن کر سکتا ہوں 8ویں 9ویں 10ویں بچوں کے لیے. اچھا جو بات اب آپ کو بتانے لگا ہوں, بڑی کام کی بات ہے. اگر آپ کو یہ ایک بات یاد رہ گئی, میں سمجھتا ہوں آپ کا آج کا دن آنا قبول ہو گیا اللہ کی طرف سے. ایک خاتون استاد کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں یہ میرا بچہ ہے, یہ میرا بچہ ہے, اس کو کچھ بنا کے بھیجنا, ویسے نہ بھیجنا. سنیے گا توجہ سے, مائیں چھوڑیں, بچے جو کریں ان کو نہ دیکھیں, تھوڑے مٹی میں جاتے جانے. یہ میرا بچہ ہے, یہ میں آپ کے پاس آئیڈیل برین میں لے کے آئی ہوں, اس کو کچھ بنا کے بھیجنا, ایسے نہ بھیجنا. ٹھیک ہے جاؤ. ماں سے وعدہ کر لیا, اللہ والے تھے, وعدہ ہو گیا. اب بچہ بھی سن رہا تھا, اب بچے میں جرت نہیں تھی کہ میں کہوں مجھے ماں یا اکلوتا بچہ, اور پڑھ رہا ہے. کچھ دن ہوتے ہیں, کچھ ماہ ہوتے ہیں, کہتے استاد جی ماں نو ملنا ہے, ماں یاد آ رہی ہے, دو چل پڑھ. استاد جی ماں نو ملنا ہے, اور تجھے کہا پڑھ, نہیں استاد جی ماں نو ملنا ہے. اچھا پھر انج کر, انہیں سپارے یاد کر گیا. اس نے گلے سے اتار دیا کہ جان چھوٹے. اف یو بلیو, بچہ اتنے سپارے یاد کر کے, استاد جی سن لو ماں نو ملنا ہے. استاد ماں سے کیا وہ وعدہ بھی یاد تھا, اس کو مشیت عزتی سمجھا. اللہ کا حکم, یہ اتنا مشکل تو میں بھی نہیں یاد کر سکتا, یہ تو بچہ صبح سے شام تک یاد کر کے گا. جاؤ بیٹا ماں کو مل کے آؤ, تم جا سکتے ہو. بچہ اچھلتا, کودتا, خوش ہوتا, گنگناتا, ماں کی یاد میں بہت تیزی سے گھر جا رہا ہے. گھر جب پہنچتا ہے, دروازہ بجاتا ہے, وہ پوچھتی ہے کون؟ کہ تیرا پتر. کہ میرا پتر نہیں ہو سکتا. کوئی اور ہوندی کہ نہیں, میری چھاتی نہ لگ جا, میرے سینے لگ جا, میرا پتر آیا ہوا, میں صدقے. نہیں,
میرا پتر نہیں ہو سکتا. میں تے استاد نو کہہ کے آئی سا کچھ بنے تے بھیجنا, اجے تے دن ہی تھوڑے ہوئے نے, چند مہینے ہوئے نے. بچہ دستک دیتا رہا, ماں نے دروازہ نہیں کھولا. آج تو ماں لڑنے آئی تھی, میرے پتر ٹیچر نے گال کڈی ہے, لڑیا ہے, پھٹا مارے ہے. میں کہا بچہ اتنے نہیں پڑھتا سی پہلے تھوڑے اسکول ہونے تے یار. ہاں ایک دفعہ ٹیچر نے نا پھٹا ماریا سی میرے منڈے نو, میں پھر ہٹا دیتا اینو. اچھا بھی اب وہ کیا کہہ رہی ہے, دروازہ نہیں کھولتی میں, یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا, یہ کوئی اور ہے. دروازہ, بچہ روتا پیٹتا آنسوؤں سے منہ دھوتا واپس گیا. استاد نے کہا بچے ماں سے ملا ہو؟ کہا نہیں استاد جی. ماں نے دروازہ ہی نہیں کھولا. کہتی یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا, یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا. بچہ پڑھنے لگ گیا, اس کو دستار فضیلت ملی, جس کا کہتے ہیں ایوارڈ, میڈل, دستار اس کو پہنائی گئی. جب وہ گلی میں داخل ہوا, ماں کو اس کی مہک آ گئی, دروازہ خود بخود کھول دیا. تو اپنے بچوں کو اس قابل بناؤ, قربانی دو, قربانی دو, تب بچے ولی بنیں گے. یہ وقت کے بہت بڑے ولی کا واقعہ میں نے سنا ہے. اور جو میں نے 4 سال کی عمر میں 14 سال کے بچے, 14 سپارے پڑھنے والے بچے کا, وہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. یہ نظام الدین اولیاء تھے. اللہ کے ولی ایسے نہیں بنتے. آج سے طے کر کے جاؤ اسی آئیڈیل برین میں بیٹھ کے کہ میں اپنے بچوں کو کچھ بنا کے دم لوں گی. بڑا ڈاکٹر, بڑا انجینئر بہت ہیں, گلی گلی میں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, غلط ٹیکے لگا کے بچوں کی موتوں کے سبب بن رہے ہیں. آپ ان کو اچھا انسان بنانا. ابھی سے بچے کو یہ 10 روپے نا گلی میں کسی غریب کو دے کے آنا. ابھی سے بچے کو کہو کہ کوئی زیادتی کرے, اس کو گالی نہیں دینی. آپ کسی کو ماں کی گالی دیں گے نا, ان ریٹرن وہ آپ کو ماں کی گالی دے گا. بچے کو بتانا ہے یہ لنچ تیرا ہے, یہ پین فالتو دے رہی ہوں, یہ ریزر فالتو دے رہی ہوں, بیٹا دیکھنا کلاس میں کوئی بچہ اور اس کو دے دینا. ابھی سے اس کو خدمت کے کام پہ لگاؤ, دوسروں کے کام آنا سکھاؤ. اس کو کہو یہ گوشت ہے نا, یہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ رہے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ وہ کہاں گئی. انہوں نے کہا جی نہیں, آپ نے کہا یہ سارا گوشت بانٹ دیا. انہوں نے کہا ہاں بانٹ دیا. انہوں نے کہا وہ ہمارا ہے, جو بچ گیا یہ ہمارا نہیں ہے. جو ہم نے کسی کو دیا نا وہ ہمارا ہوتا ہے. اپنے کھانے میں لوگوں کو شریک کرو, اپنی دعوتوں میں غریبوں کو بھی بلاؤ, اور اپنے ارد گرد میں یاد رکھنا یہ جو لوگ ہیں نا دیگ بانٹ کے دے دی جی فلاں جگہ دے دی دیگ, یہ میں اس کے خلاف ہوں. میں پتہ کیا کہتا ہوں, اپنی سگی بہن کو دیکھو اس کے حالات کیسے ہیں, اپنی سگی دیورانی کو دیکھو اس کے حالات کے, اور پھر غیر محسوس تھے وہ آپ سے لینے سے ہچکچا رہی نا, کسی اور ذریعے سے اس کے گھر بھیج دو. اور کبھی نہ سوچو میں نے ایک شخص کے لیے نا 2 لاکھ روپے اکٹھے کیے, اب ہم ان کے گھر دینے جا رہے ہیں. تو میرے ساتھ ایک بڑی داڑھی والے نیک آدمی پتہ کیا کہتے ہیں, اوے جوا کھیلتا ہے تسی اودے گھر پیسے دین جا رہے ہو. میں کہ یار اودا جرم جوا ہے, اودے بچے دا تے جرم کوئی نہیں, اودی بیوی دا تے جرم کوئی نہیں. یقین کریں اس خاتون نے 2 لاکھ روپے کی گھر میں دکان بنائی ہے, وہ اتنی دعائیں دیتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس لیے کسی کے مرد کی وجہ سے اس کی عورت کو نہ دھتکاریں. راشن لیا نا, ایک راشن اور بھی لے لیں, یہ اس کے گھر بچے زیادہ ہیں, ان کا کھانا پینا پورے ہیں. اچھا پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں, گھر انہوں دا اپنا موٹر سائیکل بھی ہے, LED بھی لگی ہے, پھر اسی انہوں نے کیوں دئیے بھائی, ان پہ قرضہ چڑھ گیا بیچاروں کے پہ, وہ کھا پی نہیں رہے. اب تم کیا کہتے ہو گھر بھی بھیج دیں, وہ یہ موٹر سائیکل بھی بھیج دیں, بھائی وہ تو کوئی عزت بھرم بھی تو رکھنا ہوتا ہے لوگوں نے اپنا. اس لیے اپنے بچوں کو آگے لگائیں, بیٹا اس فقیر کو جاؤ 10 روپے دے کے آؤ. مانگنے والوں کو کم دیں, جو نہیں مانگنے آتا غیرت کی وجہ سے, انا کی وجہ سے, خودداری کی وجہ سے, اس کے گھر جاؤ, بیٹا یہ چاول بنا کے ان کو دو. میری بیوی شروع میں بڑی غصہ کرتی تھی کہ کیا ہے, ابھی اتنا سے تو ہمارے 1 کلو تو سارے بنائے ہیں. میں نے کہا بیٹا بی بات سن, یہ دے اس کو, دیکھ ہمارے گھر میں دیکھیں ایک سحری کا ٹائم ہے عرب میں, اور ایک خاتون بیٹھی ہے اور دال پکی ہوئی ہے گھر میں. جب سب کو کہتی ہے سحری میں دال ہے, وہ کہتا ہے میں نہیں. 5 بندے کہتے ہیں نہیں. وہ دال کو گرم کرتی ہے, تڑکا لگاتی ہے, باؤل میں بھرتی ہے, وہ اپنے بچوں کو کہتی ہے سارے پڑوسیوں کو گھر میں دے کے آؤ. سنیے گا یہ بڑی اہم بات ہے. جب تھوڑی دیر بعد ان کے دروازے بجنے شروع ہوتے ہیں, بریانی آ گئی, کوفتے آ گئے, چکن آ گیا, مٹن آ گیا. کس وجہ سے؟ انہوں نے دال بانٹی تھی. آپ بانٹنا شروع کریں, دیکھیں آپ کے گھر میں رونق میلہ لگا رہتا ہے. اور ان کو دیں جن کو ضرورت ہے, اور پڑوسیوں کا بڑا خیال کریں. بچوں کو بتائیں یہ حلیمہ والوں کے گھر دے کے آؤ, یہ تھوڑا سا ان کے گھر. آپ کے پاس تھوڑا سا نا, آپ 5 دن ہے. لیکن میں اپنی بیوی کو کہہ رہا ہوں کہ آج میری ماں کہتی تھی میں مر جاواں گی تینوں الگ نہیں کراں گی, روٹی کو نہیں تیری ساڈے نال.
میں کہتا تھا ماں میرے مہمان آتے ہیں, آپ جتنی کٹوری دیتے ہو میری بیوی کے تک پہ نہیں پڑتی. وہ کہتی یہ تو بہت تھوڑا, تیری ماں جو دیتی ہے ایک بندے کا ہوتا ہے, تیرا تو ہوتا ہی نہیں ہے اس میں کھا جاتی ہوں. میں نے کہا چاہیے. میں نے جب کیا تو میں اماں کے پاس بیٹھا. دیکھیں بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اماں میں سوچا آج تو نا اسی بھی کھانا پکایا کریں گے. یہ نہیں کہا ہم الگ ہو رہے ہیں, 2 ہانڈیاں بنن گی. تسی چکن بناؤ گے اسی مٹن بناواں گے, تسی دال بناؤ گے اسی پلاؤ پکاواں گے, امی تسی کوفتے بناؤ گے اسی چکن ہانڈی بنا لواں گے. میری ماں کہتی 2 ہانڈیاں بنن گی. میں کہا آہو جی, ایک دی واری نا اینو دیو, یہ 3 دن بعد واری آندی ہے, یہ ہڈ حرام ہوئی ہے. آپ دیکھیں نا سائنس کیا سمجھا رہا ہوں اپنی ماں کو. میری بیوی کی 3 دن بعد واری آتی تھی. میں نے کہا یہ تو ہڈ حرام ہوئی ہے, دیکھا وزن کے میں بات گیا. اینو سزا دو, ان کو روٹی پکا اپنی. بیوی کا مطالبہ تھا ہماری ہانڈی الگ ہونی چاہیے. میری ماں کہتی ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے, لگاؤ اس کو روٹی پہ. میں نے کہا میں ساگ لے آؤں گا, کریلے لے آؤں گا, گوبیاں لے آؤں گا, مٹر لے آؤں گا, یہ چنتی رہے گی پکاتی رہے گی. میری ماں کہتی لے اس کو دے, یہ روز پکائے. او اللہ کا کرے. اور میں اپنی بیوی کو کیا کہہ رہا ہوں, گل سن, پہلا سالن میرے دادا دادی دا, دوجا سالن تیرا, تیجا سالن میرے ماں پیو دا. سمجھے, میں اس کو یہ نہیں کہا تیسرا تیرا, وہ تو غصہ لگ جاتا ہے اس کو. دادا دادی کے بعد تو, پھر میرے ماں باپ. اف یو بلیو, وہ پہلا کھانا میری ماں کو دیتی تھی, پہلا برتن میری ماں کو ڈال کے جاتی. اور اس کو یہ بھی سمجھایا, دیکھ میری ماں نا شروع میں تیرے دیے کو کھائے گی نہیں. تو ناشتہ سیویاں دے کے آئی ہے وہ نہیں کھائے گی, شام کو جائے گی نا سیویاں ویسے کی ویسے پڑے گی. تو پتہ کیا کہے گی, وہ کھاندے ہی کوئی نہیں, پھر میرا ضائع ہو جاتا ہے. میں کہا وہ کٹر میں ڈال دیں, اللہ کے اکاؤنٹ میں تیری فائل میں لکھا گیا ہے. سانس نہیں کھاتی ہوتی, سسر نہیں کھاتا تھا, ضدی ہوتے ہیں, غصے والے ہوتے ہیں, آپ نے دیتے رہنا ہے. یقین کریں وہ پتہ کیا کہتے تھے, آج ہم نہیں پکا رہے, آج بٹیرے یہ جیسے وہ انہوں نے جب الگ کیا نا ہمارا کھانا, انہوں نے کہا یہ ٹیسٹ تو اس کے ہاتھ میں تھا, بہو کے ہاتھ میں تھا. وہ ہمارے کھانے کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے کہ یہ بنائے گی تو ہم کھائیں گے. تو یہ سائنس لڑانی پڑتی ہے. میں جب پہلا زندگی میں شادی کے بعد سوٹ لے کے آیا, اپنی بیوی کا پنک لایا, اپنی امی کا بلیک لایا. میں اپنی امی کا بلیک لایا اور بیوی کا. میری امی مجھے نا پہلی رات کو, پہلے شادی کے ہفتے بعد سمجھ آ گئی کہ اچھا اور ساسیں یوں ہوتی ہیں. میری امی کہنے لگی ہائے ہائے عرصہ ہو گیا, میں چاہتی سی پنک میں پاواں, تو زالدہ لے کے آ گئے. ہائے میری ہس, تیرے پیو نے پنک پوایا ہی کوئی نہیں مینوں. میں نے پنک اس کو دیا, بلیک اپنی بیوی کو دیا. پھر میں جھوٹ بولتا رہا ساری زندگی ماں کے ساتھ, یہ امی ریڈ آپ کا لایا ہوں, گرین اس کا لا کے دی. ہائے گرین مجھے دے دو. میں کہتا گرین تم, ریڈ میں اپنی بیوی کو دیتا ہوں. ریڈ تھا ہی میری بیوی کے لیے. تھوڑی سی سائنس چلنی پڑتی ہے, رشتے قائم رکھنا, بچوں کی تربیت. اب میرے بچے میرے ماں باپ جان دیتے ہیں اس کے اوپر. کیوں کہ ان کا بیٹا بہو ان کے ساتھ بہت اچھا ہے. میں اپنی امی سے کہتا ہوں کہ امی آپ کو یہ چوتھی والی بہو بہت اچھی لگتی ہے, پہلی پہ تو آپ نے کار بسایا, چوتھی والی بہت اچھی ہے. دیکھیں یہ فلسفہ ہے, میں نے اپنی بہو کو بھی سمجھایا, اپنی بیٹی کو بھی سمجھایا. میں نے اپنی بہو کو بھی یہ واقعہ سنایا, اپنی ماں. میری امی پتہ کیا کہنے لگی, پہلی پتر تیری جڑی بیوی ہے نا, میں نے کہتی مامی, اور جی دوجی وہ کہتی چاچی, جی تیسری وہ کہتی پھوپھو, جی چوتھی والی ہے نا یہ پتہ کی آ کہتی امی اٹھ جائیں, امی اٹھ جائیں. مینوں جدو امی کہندی نا مینوں بڑا اور بڑی چلاک سی ہو, اور میں جان گئی امی کہندی سی. یعنی آپ تھوڑا گھسیں اس میں, آپ کو بڑا مزہ آئے گا. زندگی چیلنج ہے, آسان نہیں ہے, اور اس کو اپنے دماغ سے حل کرنا ہوتا ہے. یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتائی ہیں کہ یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے. بچوں کی تربیت بڑی اچھی. آپ کی سانس آپ کے بچوں کو سنبھالے گی, آپ کی سانس آپ کے اسکول سے لڑائی کرنے جائے گی, اس کے نمبر کم کیوں ہے, وہ جائے گی لڑائی کرائے گی. اکثر دیکھیں نانیاں دادیاں لڑنے آئی ہوتی اسکول والوں سے, سارے وہ بھجے دے منڈے نے بھی کپ دیتا تسی, انہوں بھی شیلڈ دیتی, انہیں میرے پتر کا کی قصور سی, میرے پوتے دا, انہیں بھی دو انعام. وہ پھر کپ لے کے جاتی تھی کہ میں لے نہیں آئی. تو آپ پلیز اپنے بچوں کو فوکس کریں. میں نے آج بہت ساری آپ کو باتیں بتائی, گھر کی باتیں بتائی ہیں. آپ بھی اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں. میری زندگی بڑی خوش ہے, میں اپنی زندگی بہت کامیاب ہوں الحمدللہ. اور یہ کیا کہ مینج کیا, غصہ نہیں کیا کسی کا, بھڑکے نہیں ہیں. اب جب گھر الگ کرنے کی باری ہے, یہ بھی سن لیں. میری اماں کہے ہم نے میاں بیوی نے سوچا تھا, تیرے دادا نے 3 سال بعد وہ گھر سے نکال دیا تھا, ہم نے اپنے بچوں کو یہ 10 مرلے کا گھر اس لیے بنایا تھا اسی میں رہیں گے. تو میں نے اماں کو کیا کہا, ہانڈی کا سنا دیا آپ کو. اب میں اماں کو کہہ رہا ہوں, میں نے کہا ماں یہ جاؤ نا فوڈ فیسٹیول, ملتان آباد میں الگ, نستر میں الگ, بوسن روڈ پہ الگ. تیرے بھی تو 3-4 گھر ہو نا اماں, تیری بھی برانچیں ہوں گی. یہ برانچیں ہیں, اسکولوں کی برانچیں, بینکوں کی برانچیں, اماں کی کوئی برانچ نہیں. پھر میں کہ بوسن روڈ گھر ویکھیا تو دیکھو نام ہی توڑا لکھاں گا. میں نے اپنی والدہ کا نام باہر لکھا, کاشانہ محفوظ الہی. تو میری اماں کہے ہر کسی کو پتا کہ منڈا الگ ہو گیا. نہیں ساڈی تو برانچ بنی ہے, ساڈے منڈے نے برانچ بنائی ہے. وہ کہتے نہیں منڈا تینوں چھڈ گیا ہے, وہ بڑا سیاح نکلیا, انہیں کوٹھی بنا لی. کہتے نہیں ساڈی برانچ بنی. بینک کی برانچ نہیں ہوندی, فوڈ فیسٹیول کی برانچ نہیں ہوندی, میرے پتر نے برانچ بنائی ہے اپنی.
اور میں ادھر بھی ہونی ادھر بھی ہونی. تھوڑی سائنس لڑائیں, تھوڑی سمجھداری کریں, جھک جائیں بڑوں کے آگے, بک جائیں. ریڈ کارپیٹ بہو اور بیٹے کو اپنے ماں باپ کے لیے, ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میں صرف اپنے ماں باپ کے لیے ایسا نہیں ہوں, اپنے ساس سسر کے لیے بھی ایسا ہوں. میں نے مری میں, سعودیہ میں, اردن میں, ترکی میں, روس میں, چین میں کوئی اپنی ماں کے لیے چیز خریدی ہے, میں نے ساس کے لیے ساتھ خریدی ہے. میری پھپھو ہے, اس نے اپنی بیٹی دی ہے مجھے, میرے بڑا احسان کیا اس نے. جب اسے کہتا ہوں یہ تیری امی کے لیے, کہتی ہے امی کو تو ہم نے اس طرح کی دی تھی. میں نے کہا بھیا میں اپنی ماں کے لیے لیتا, تیری نہیں لیتا. بیلنس کریں, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے یہی کہوں گا, اپنے بچوں کو نا تعلیم بھی مکمل کروائیں. یہ نہیں کروائیں, یہاں شہر میں یہ ہوتا ہے بچہ میٹرک کی ابا جی کی دکان پہ, ابا جی کی فیکٹری پہ, ابا جی کے کارخانے میں, ابا جی بھی انتظار کرتے کدوں میٹرک کرے گا تو میرا سہارا بنے گا. بچوں کو نا اس طرف نہ لگائیں, ان کو یونیورسٹی دیکھنے دیں, ان کو ایم فل کرنے دیں, ان کو پی ایچ ڈی کرنے دیں, ان کو ڈاکٹری کرنے دیں, آخری وقت تک پڑھائیں. مگر بنیاد ابھی ہے. امریکہ کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 4 سال کی عمر میں بچے کی 90% دماغی تشکیل ہو جاتی ہے. 4 سال کی عمر میں, اور 7 سال کی عمر میں 70% شخصیت بن جاتی ہے. اس لیے ابتدائی سالوں میں بچوں سے اچھی باتیں کریں, ان کو خواب دکھائیں, ان کو سونے سپنے دکھائیں, ان کو بڑے لوگوں سے ملوائیں. آپ کے گھر میں پنکھے کتنے ہیں, بچے کو کاؤنٹنگ پہ لگائیں, یہ پنکھا, یہ فین, اس کو گھر میں ہی سکھانا شروع کر دیں. ہمارے گھر میں بلب کتنے ہیں, 1 2 3 4, اس کو بلب گنوائیں, اس کو پلیٹیں گنوائیں, یہ کتنی ہیں, اپنی چوڑیاں گنوائیں. میری اماں مجھ سے چوڑیاں گنواتی تھی, 6 8 گنتی یہ جو سیکھا. تو بچوں کو نا گھر میں ماں نے توجہ دی تو بچہ جس کو بنیاد اچھی مل گئی نا, اس کے اوپر بلڈنگ بھی اچھی بنتی. اس لیے آئیڈیل برین سکول جو ہے وہ آپ کے بچوں کی بنیاد بنا رہا ہے. یہاں میں نے دیکھا ہے بچوں کو نا نفسیاتی طور پہ بھی, ایک تو کتاب پڑھا دی نا, نفسیاتی بھی پڑھایا جا رہا ہے. ان کی نفسیات کو سمجھ کے اس کی تربیت کی جا رہی ہے. اسکول کا اصل کام بھی تربیت کرنا ہوتا ہے, اور ماں باپ تربیت میں ساتھ دیں تو یہ اچھا برج بن جاتا ہے. پل کا مطلب یہ ہوتا ہے ادھر کے لوگ بھی چڑھ جائیں, ادھر کے لوگ بھی پھر آپس میں جڑیں. اس لیے ان سے جڑے رہیں. میں ماؤں کو یہ کہتا ہوں تو کہ مہینے میں 1 دفعہ ضرور آئیں, اپنے بچے کی کارکردگی پوچھیں, اور گھر روزانہ بچے کو 2 سے 2.5 گھنٹے دیں, بچے کو پڑھائیں. بچے کو جس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی, سارے بچے ذہین نہیں ہوتے, سارے بچے پڑھاکو نہیں ہوتے, باتوں میں اس کو پڑھائیں. اور بات لمبی تو نہیں ہوگی میرے خیال میں, اچھا مختصر کر چلتے رہنے دی. استاد, یہ میری ویڈیو تازہ ویڈیو ہے میری یوٹیوب پہ, کہ 4 بچے ہیں, سر آپ نے ریکارڈ کی ہے, 4 بچے ہیں, 3 بڑے ذہین ہیں, 1 بڑا نالائق ہے. پنجابی میں کہنا حرامی منڈا, اس طرح کا منڈا کب نہیں آتا, نہ اسکول کے, نہ اکیڈمی کے, نہ ماں کے, نہ باپ کے, نہ ٹیچروں کے. اب وہ بچہ نہ ویلا پھر رہا ہے, اور استاد اس کے باپ کو پتا چلتا ہے. یہ سچا واقعہ ہے, میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے, کہ وہ بچہ جو ہے نا اپنی ماں سے کہتا ہے کہ او نہیں, اب کوئی ٹیچر اس کو پڑھاتا ہی نہیں ہے. اب اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پتہ چلتا ہے فلاں گاؤں میں ایک ٹیچر ہے, وہ بڑا اچھا پڑھاتے ہیں. وہ بڈھا بابا سائیکل پہ آتا ہے, وہ بچے کو پڑھانے بیٹھ جاتا ہے. بچے نے تو طے کیا تھا میں نے پڑھنا نہیں ہے, وہ بچے کو پڑھاتا ہونا پڑتا. اس نے آخر نوٹ بک نکالی, لکھا یہ لکھو اے, یہ بی, یہ سی. بچے نے کہا استاد بڑا تیز لگتا ہے, یہ مجھے روز ہی کوئی نہ کوئی بات پڑھاتا ہے. اچھا, وہ الٹا یہ گندا مندہ لکھ دیتا, بڑی بیڈ رائٹنگ, بی گندا مندہ, سی گندا مندہ, اگر الف بے کا گندا مندہ, بالکل بیکار. استاد کیا کرتا تھا جاتے ہوئے, ویری گڈ, ویری گڈ, گڈ, بیٹر, بیسٹ, وہ ایکسیلنٹ لکھ کے چلے جاتے ہیں. بچہ کہے میں غلط لکھتا ہوں, استاد جی مجھے یہ کہتے ہیں. باپ آیا, جی بتائیں جی 2 مہینے ہو گئے آپ کو آتے, کیا پڑھایا, یہ پڑھایا. یار یہ بچے نے تو غلط لکھا, آپ اس کو گڈ گڈ لکھ دیا. تو جی آپ تھوڑا صبر کریں. اور نہیں جی نہیں, آپ کیا صبر کریں, آپ یہ کیا ہے, بچہ تو پڑھ ہی نہیں رہا, آپ گڈ گڈ کرتے جا رہے ہیں, بیٹر بیٹر بیسٹ کرتے جا رہے ہیں, ویری گڈ کرتے جا رہے ہیں, ایکسیلنٹ لکھتے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ کچھ. بچے نے کہا یار یہ استاد نا باقی استادوں سے بڑا مختلف ہے, وہ تو مارتے تھے پیٹتے تھے, یہ تو غلطی پر بھی گڈ کرتا ہے, چلو اب ٹھیک کرنا شروع کرتے ہیں. وہ بچہ اس وقت پاکستان کا بڑا آنکھوں کا ڈاکٹر ہے. وہ کہتا ہے اگر استاد جی گڈ ویری گڈ نہ کہتے نا تو میں آج گھر بیٹھا ہوتا, پھر گلی ڈنڈا کھیلا تھا. تو آپ بھی اپنے بچوں کو شاباش دیا کریں. اللہ حافظ.